الفاظ نہیں ملتے کس طرح بتائیں ہم عباس پا کیا گزری جب مشک چھدی ہوگی دیکھا ہے سکینہ نے پھر خواب میں بابا کو کیا حال ہوا ہوگا جب آنکھ کھلی ہوگی عباس بچا لینا دروں سے سکینہ کو سجاد کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوگی عباس کا لاشا بھی بے چین ہوا ہوگا جب ثانیے زہرا کی عباس کا لاشا بھی بے چین ہوا ہوگا جب ثانیے زہرا کی چادر جو چھنی ہوگی. سورة مبارك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. وسكر اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبب أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلاة محمد.
متعال کا سب سے پہلے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں زندگی دی کہ ایک نیا محرم آ گیا اور ہمیں زندہ رکھا. اور زندگی انسان اس بندگی کے لیے مانگے جس بندگی کا ہمیں درس دیا گیا ہے. اور زندگی ہم دعا میں پڑھتے ہیں خدا سے، کئی دعاؤں میں جو اہل بیت سے سکھائی گئی ہیں ان میں پڑھتے ہیں خدا اگر میری زندگی کا اگلا آنے والا سال تمہاری مخالفت میں خرچ ہوگا تو مجھ سے وہ زندگی لے لے، اگر تیری اطاعت اور تیری بندگی میں میرا سال خرچ ہوگا تو مجھے ایک سال کے لیے اور بھی زندگی عطا کر. اور بندگی اہل بیت نے سکھائی ہے، اولیاء خدا نے سکھائی ہے. خداوند متعال فرما رہا ہے سب سے پہلے میں اللہ تمہارا ولی ہوں اور اللہ کے بعد میرے بھیجے ہوئے رسول تمہارے ولی ہیں، اور رسول کے بعد وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی تمہارے ولی ہیں. مومنین جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آئیں وہی تمہارے ولی ہیں. اب آیت جس قرآن میں آیت کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ کس حالت میں؟ جبکہ وہ رکوع کر رہے ہیں. نام مولا علی کا نہیں آیا تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس ولی جس ولی کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے وہ کون سا ولی ہے؟ اب آئیے قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا کہ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم کہہ رہے ہو تم اللہ کے ولی ہو، اگر تم کہہ رہے ہو یہ آیت تمہاری شان میں نازل ہوئی ہے. ہر ایک کہے گا ہاں یہ آیت ہمارے شیخ ہمارے پیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہمارے بزرگ کے بارے میں نازل ہوئی. تو قرآن نے کرائٹیریا بتا دیا، قرآن نے معیار بتا دیا. اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. تو پتا چلا ولی وہ ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرے، جو موت سے ڈرے وہ ولی نہیں ہوتا. جو موت کو دیکھ کر گھبرا جائے وہ ولی نہیں ہوتا. جو موت کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر چلا جائے وہ ولی نہیں ہوتا. بلکہ ولی وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے. یہ وہ حقیقی ولی ہیں جو موت سے کبھی نہیں ڈرتے، جو موت سے گھبراتے نہیں ہیں، جو موت سے خوف نہیں رکھتے. اسی لیے ہم جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں انہی اولیاء خدا کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، انہی اولیاء خدا کو اپنی نصرت کے لیے بلاتے ہیں، انہی ولی خدا کو اپنی امداد کے لیے بلاتے ہیں. مگر کچھ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں آپ کا یا رسول اللہ مدد کہنا صحیح نہیں ہے، آپ کا یا علی مدد کہنا صحیح نہیں ہے، اولیاء خدا کو مدد کے لیے نہیں پکاریے. ہم آئیے چلیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. جب تک ہمارا ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن تھاما ہوا ہے کوئی گمراہ کرنے والا ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. ادھر قرآن ہے، ادھر وارث قرآن ہے، ادھر ناطق قرآن ہے تو ادھر صامت قرآن ہے. آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کیا مدد کے لیے کسی اہل بیت میں سے کسی شخص کو یا رسول اللہ مدد کہنا یا علی مدد کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ، حضرت عیسیٰ اپنے حواریون سے کہہ رہے ہیں. حواریون یعنی ان کے صحابی یا ان کے مومنین، ان کے جو خاص لوگ تھے. حضرت عیسیٰ اپنے حواریون سے کہہ رہے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری طرف ہو کر اللہ کی مدد کرے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، عام مومنوں سے کہہ رہے ہیں کون ہے جو میری طرف ہو کر اللہ کی نصرت کرے، اللہ کی مدد کرے. اللہ اکبر. عزیزان محترم توجہ رکھیے، حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. جن سے بات کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عام مومنین ہیں. حضرت عیسیٰ عام مومنین سے کہہ رہے ہیں کون ہے جو میری طرف
ہو کر اللہ کی نصرت کرے گا تو جب عام مومنوں سے مدد مانگنا جائز ہے تو ہم تو امیر المومنین سے مدد مانگتے ہیں. ہم صرف عام مومنوں سے مدد نہیں بلکہ امیر المؤمنین سے مدد مانگتے ہیں. اسی لیے کیا خوب کہا شاعر نے، وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، اور قبر میں بھی میں کہہ اٹھا یا علی مدد. وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، اور قبر میں بھی میں کہہ اٹھا یا علی مدد. میری لحد میں وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. یہ وہ ہستیاں ہیں، آپ جب بھی ان سے مدد مانگیں، ان سے نصرت مانگیں، وہ کبھی اپنے چاہنے والے کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اور یہی اہل بیت کی سیرت نے ہمیں سکھایا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور ہر مقام پر ہمیں اہل بیت کی سیرت اور سنت میں یہی نظر آ رہا ہے. اگر یہ کام صحیح نہیں ہوتا کبھی اولیاء خدا ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتے. تو اولیاء خدا نے کون سی ایسی چیز ہے جو چھوڑی ہو، جو ہمیں نہ بتائی ہو؟ دنیا کی کامیابی کا رستہ بھی ہمیں بتایا، آخرت کی کامیابی کا بھی رستہ بتایا. دنیا کے علوم بھی ہمیں سکھا دیے، آسمان کے علوم بھی ہمیں سکھا دیے، ہر شے انہوں نے ہمیں بتلا دی. مگر یہ ہم میں کتنا ظرف ہے جو ہم ان چیزوں کو لیں اور ہم دنیا کو بتلا سکیں کہ جس علم کے حقیقی وارث کی تلاش میں تم تھے وہی یہ ہستیاں ہیں جو حقیقی علم کی وارث ہیں. اور ساری دنیا کو جو علم ملا ہے انہی ہستیوں کے صدقے میں ملا ہے، انہی شخصیتوں کے طفیل میں ملا ہے. اب دین کا جہاں تک تعلق ہے، جو ہستیاں، ان ہستیوں نے جو کچھ کیا خالصتاً اللہ کے لیے کیا، دین سکھانے کے لیے کیا. جہاں تک دین کا تعلق ہے، آج کل کے دور میں اگر دیکھ لیں، چاہے فرعون کے دور میں بھی دیکھ لیں، فرعون کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ظالم ہوں، میں ڈکٹیٹر ہوں، بلکہ وہ اچھا نعرہ لگاتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. یعنی کوئی ڈکٹیٹر بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم ڈکٹیٹر ہیں، کوئی ظالم بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم ظالم ہیں، کوئی برا یہ نہیں کہے گا ہم برے ہیں. تو آج کے دور میں بھی اب دیکھ لیں، جو دین کے مخالف ہیں، جو دین پسند نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہیں گے ہم دین کے مخالف ہیں. شروع سے لے کر آج تک تاریخ میں دیکھ لیجئے، جو دین کے مخالف تھے انہوں نے آزما کے دیکھ لیا، کہا اگر دین والوں سے دین چھیننے کی کوشش کرو گے وہ ضد میں آ کر اور دیندار ہو جائیں گے اور مذہبی ہو جائیں گے. دیکھیے رشیا میں ایک زمانے میں سختیاں تھی کمیونزم کی وجہ سے، قرآن پر پابندی، چرچ بائبل پر پابندی، مسجد پر پابندی، چرچ پر پابندی. لوگ چھپا چھپا کے جیب میں قرآن لے کر جاتے تھے، ایک دوسروں کو دیتے تھے اور بڑے شوق سے پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس پر پابندی تھی. جتنی تم پابندی لگاؤ گے لوگ اتنے سخت دیندار ہو جائیں گے. تو ظالموں نے ہمیشہ سے دیکھا اور کوشش اپنے اس کوشش میں ناکام رہے تو انہوں نے رستہ چینج کر دیا. اچھا تو دین لوگوں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دین ہی کو تحریف کر دو. ان کے گھروں میں قرآن موجود ہو، ان کے گھروں میں نمازیں ہوں، وہ مسجدیں جاتے رہیں، وہ خانے جاتے رہے، وہ ہر نیک کام کرتے رہے، مگر ان سے روح عبادت لے لو، دین کا مقصد انہی سے لے لو. پھر وہ دین کی جتنی کوششیں کریں وہ دین ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اس دین سے ہمیں خوف نہیں جس میں روح نہیں ہے. اس جسم سے انسان کو کہاں خوف جس میں روح نہیں ہے. مردہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے اگر کوئی مردہ دین کسی کے پاس ہو وہ بہترین دین ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے مخالف ہیں، جو دین کے اینٹی ہیں. آپ دیکھ لیجئے یہی سلسلہ عزاداری میں بھی ہوا.
عزاداری میں بھی کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہم ان سے عزاداری نہیں چھین سکتے. عزاداری ان کا مومنوں کی اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی شہرگ حیات ہے. ہاں عزاداری نہیں چھین سکتے, مفہوم عزاداری ان سے چھین لو, مقصد عزاداری ان سے چھین لو, حسین کا مقصد ان سے چھین لو, پھر انہیں لاکھ عزاداری کرنے دو, پھر انہیں لاکھ آنسو بہانے دو, پھر انہیں لاکھ سینے پہ مارنے دو, مگر ان سے مقصد عزاداری لے لو کہ خود عزا کا مقصد کیا ہے, حسین کا مقصد کیا ہے, شبیر کا مقصد کیا ہے, اہل بیت کا مقصد کیا ہے, اولیاء خدا کا مقصد کیا ہے. یہی کیا گیا. اس کے لیے سب سے اچھی مثال دیکھ لیجئے, ایران میں انقلاب اسلامی آنے سے پہلے بھی تمام جو حکومت تھی, جو بادشاہ تھے, وہ سب شیعہ تھے, کیونکہ میجورٹی شیعہ کنٹری تھی. ان کے نام بھی محمد رضا, علی رضا شاہ, محمد رضا شاہ, اس طرح کے نام تھے ان کے, اور سب شیعہ تھے. حکومت میں بھی شیعہ, پبلک بھی شیعہ, مگر اور اس حد تک عزاداری کو فروغ دیتے تھے, عزاداری کی پرچار کرتے تھے, خود آ کے ماتم کرتے تھے, گریہ کرتے تھے, زیارت کے لیے جاتے تھے بادشاہ. اور یہاں تک کہ کئی ایسی بکس مقاتل کی جو امام حسین کے متعلق چھپی ہیں, انہی بادشاہوں کے زمانے میں چھپی ہیں, مگر جب ان کا کردار دیکھتے, ان کا کردار یزیدی تھا. ظاہری طور پہ لوگ عزاداری کر رہے تھے, مگر ایک یزیدی کردار والے کے ساتھ رہتے تھے. یہ ظاہری طور پہ وہ کہتے تھے لوگوں کو عزاداری کرنے دو, مگر ان کا کردار یزیدی تھا. وہ کیا کرنے چاہتے تھے؟ عزاداری میں تحریف لانے چاہتے تھے. اور اس کے علاوہ اور پیچھے چلے جائیں, رسول خدا کے زمانے میں دیکھیں, رسول خدا کے بارے میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں دشمنان اسلام کے بارے میں یہ آیت ہے. خداوند متعال نے کہا فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. یہ وہ واحد آیت ہے جس میں قرآن میں 3 دفعہ وائے ہو وائے ہو وائے ہو کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن میں مختلف جگہ پہ جیسے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, وائے ہو نمازیوں پر جو خشک نماز پڑھتے ہیں, یا کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ مُطَفِّفِينَ, وائے ان لوگوں پر جو بیچنے میں چوری کرتے ہیں, تولتے کم ہیں. کئی مقامات پر ویل کا لفظ یعنی وائے ہو کا لفظ آیا ہے, مگر اس آیت میں یہ لفظ 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے کہ فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, وائے ہو ان لوگوں پر جو کتاب یعنی توریت اور انجیل اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, پھر کہا وائے ہو ان کے ہاتھوں پر جس نے لکھا. پھر کہا تیسری دفعہ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ, وائے ہو ان پر جو اس کے ذریعے سے کماتے ہیں. یہ کن کے بارے میں آیت ہے؟ یہ حضور پاک کے زمانے میں اہل کتاب کے بارے میں آیت ہے. کیوں؟ وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن نے کہا اہل کتاب کے بارے میں جو حضور پاک کے زمانے میں تھے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ, حضور پاک کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کو, بیٹی کو جانتے ہیں. یعنی اتنا قریب سے انہیں یقین تھا کہ یہ نبی ہیں, تبھی تو وہ مدینے میں آ کے سیٹل ہو گئے. اور حضرت عبداللہ یعنی حضور پاک کے والد کو خود ایک شخص جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہے دیکھتا ہے, کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کی صلب میں, اس کے نسل میں سے آخری پیغمبر پیدا ہوگا. کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو تاکہ تمہارا بیٹا ہمارے مذہب والا ہو, ہمارے ریلیجن والا ہو. مگر انہوں نے ادھر سے شادی نہیں کی. یعنی وہ رسول خدا کو بھی جانتے تھے, ان کے والدین کو بھی جانتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہیں. کسی باپ کو کہہ دیں تمہارا بیٹا ہے, اور کہے گا جی میرا بیٹا ہے, سوچے گا تھوڑی, یعنی ایک دم کہہ دے گا میرا بیٹا ہے, دیکھے گا نہیں, سوچے گا نہیں. یعنی وہ رسول خدا کو اس طرح جانتے تھے. مگر انکار کیسے کیا؟ کتاب خدا میں تحریف لانا شروع کر دی. تبھی قرآن میں خدا نے کہا وائے ان لوگوں پر جنہوں نے کتاب میں تحریف لے کر آئے, وائے ان کے ہاتھوں پر جو وہ لکھ رہی ہے, وائے اس کے ذریعے سے جو وہ کما رہے ہیں. یہ انہوں نے کیا کیا؟ یعنی تورات اور انجیل تو تھی مگر روح تورات اور انجیل لے لی. مقصد تورات اور انجیل انہوں نے لے لیا. اور قرآن میں خدا نے 3 دفعہ ان پر وائے ہو کہا ہے. اور اگر ہم بھی مقصد عزاداری کو بھول جائیں, مقصد امام حسین کو بھول جائیں, ہمارا بھی یہی انجام ہوگا, ہمارے لیے بھی یہی آیت ثابت ہوگی. مقصد عزاداری کیا ہے, مقصد حسین ابن علی کیا ہے, یہ کبھی نہ بھولیے کہ ہم محرم شروع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف مجلسیں کریں, نہیں, مجلس کے ساتھ
جو اور نیکیاں ہیں ان میں اضافہ ہونا چاہیے. نماز ہمیشہ وقت پہ ادا کریں, کبھی نماز دیر نہ ہونے پائے. اگر ہم نماز وقت پہ ادا کریں, فجر کی نماز یہ سوچ کر ادا کریں کہ آذان علی اکبر آ رہی ہے, ظہر اور عصر کی نماز حسین کے آخری سجدے کو یاد کر کے ادا کریں, مغرب کی نماز زینب خیموں کے جلے ہوئے راکھ پر بیٹھ کے جو پڑھ رہی تھی اسے یاد کریں, اور عشاء کی نماز جب سید ساجدین مقتل میں نماز پڑھ رہے تھے اس نماز کو یاد کر کے نماز ادا کریں. یہی مقصد حسین تھا, یہی وہ مقصد تھا جس کی خاطر اپنی جان لٹا دی, یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے ہر شے دے دی اہل بیت نے. اسی لیے تو قرآن میں خدا نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان سے امتحان نہیں ہوگا اور ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں, ان سے امتحان ہوگا. نہج بلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے پوچھا کہ وہم یفتنون کا مطلب کیا ہے, کس چیز سے انہیں امتحان لیا جائے گا؟ حضور پاک فرماتے ہیں یہی دنیا سے آزمائے جائیں گے, تمہاری ولایت سے آزمائے جائیں گے, مال دنیا سے خدا انہیں آزمائے گا کہ وہ کتنے صحیح اترتے ہیں, کتنے دین پہ اترتے ہیں, کتنے دین کے خلاف چلے جاتے ہیں. یہ خداوند متعال انسان کو آزما رہا ہے. ہم اپنے آزمائش میں امتحان میں پاس ہو جائیں, کہیں ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم بھی امتحان میں فیل ہو جائیں. تبھی تو حدیث میں ہے کہ آخری زمانے میں دو چیزیں بڑی نایاب ہو جائیں گی, بڑی کمیاب ہو جائیں گی. کون سی چیز؟ ایک حلال کا درہم اور ایک قابل اطمینان انسان. نہ قابل اطمینان انسان ملے گا نہ حلال کا درہم ملے گا. ہاں ہم اپنی زبان میں کہیں حلال کا ڈالر یا حلال کا پیسہ ملنا اس زمانے میں بہت مشکل ہو جائے گا. اگر کہیں کوئی آفر مل رہی ہے, دیکھیں میری کمائی میں کیا ذرہ برابر بھی شک ہے یا نہیں ہے, یا نہیں جیسی میری کمائی چل رہی ہے چلنے دوں, روزی کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا؟ نہیں عزادارو, یہ دیکھیے کہ جس دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی گئی ہیں, کیا میں اپنی جاب اور چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتا, تھوڑی سی پریشانی کو نہیں لے سکتا؟ نہیں نہیں, انسان کوشش کرے کہ اس آزمائش میں کامیاب اترے. صلوات پڑھیں محمد اس آزمائش میں جو خداوند متعال نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے, اور حلال کے لقمے کا اتنا اثر ہے انسان کی عبادت پہ, انسان کے بولنے پہ, انسان کے گریے پہ سب سے زیادہ اثر ہے. اسی لیے تو مولا فرماتے ہیں آنکھوں کا خشک ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے, اور دل کی سختی یعنی آنسو نہ نکلنا, آنسو کا خشک ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے, اور دل کی سختی کثرت گناہ کی وجہ سے ہے, اور کثرت گناہ لمبی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے ہے, لمبی خواہشات کی وجہ سے ہے, اور لمبی خواہشات موت کو بھلانے کی وجہ سے ہے, اور موت کو بھلانا حب دنیا کی وجہ سے ہے جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے. یعنی آغاز کہاں سے؟ سمٹم مولا نے بتایا. سمٹم یہ ہے کہ میری آنکھ اگر خشک ہے میں سمجھ جاؤں کہ کثرت گناہ ہے, دل سخت ہے. اگر کثرت گناہ ہے تو میں سمجھ جاؤں لمبی خواہشات ہیں, اگر لمبی خواہشات ہیں تو میں سمجھ جاؤں کہ میں وہ نہیں بن رہا جو مولا مجھ سے چاہ رہے ہیں. لمبی خواہشات موت کو بھلانے کی وجہ سے بنتی ہیں, اور موت کو میں نے کیوں بھلا دیا؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. یہ وہ اہل بیت کا پیغام ہے, وہ دین ہے جس کی خاطر اہل بیت نے کتنی قربانیاں دی. حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں کہا جاتا ہے ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کا نام بھی کچھ اور تھا, جندب تھا. اپنے بھائی سے کہتے ہیں, بھائی مکے سے آتا ہے, کہتے ہیں بھائی کو بتاتا ہے ایک شخص ہے جو نیا نبی ہے, رسالت کا نبوت کا دعویٰ کیا. بھائی کو کہتے ہیں جاؤ دیکھو کیا نبی کہتا ہے. بھائی ریسرچ کر کے واپس آتا ہے اپنے بھائی کے پاس, ابو ذر غفاری کے پاس, کہتا ہے یہ نبی ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے نہی عن المنکر کرتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں یہ تو اچھا کام ہے, میں بھی چلتا ہوں ان سے ملنے کے لیے. اتفاقاً جب مکے میں آئے سب سے پہلی ملاقات علی علیہ السلام سے ہوئی. کیوں؟ اور یہی کیونکہ ہم اکثر لوگوں کو خصوصاً ویسٹ میں کہتے ہیں کہ جو دین ویسٹ میں پہنچا ہے
وہ علی کے ذریعے سے نہیں پہنچا، آل علی کے ذریعے سے نہیں پہنچا، تبھی دین کی یہاں اسلام کی خراب شکل نظر آتی ہے۔ یہاں جو دین پہنچا ہے وہ دوسرا دین پہنچا ہے، جو رسالت اور نبوت اور امامت کا دین نہیں تھا، تبھی یہ لوگ مسلمانوں کو عجیب سا سمجھتے ہیں۔ جو دین علی سے جس نے دین لیا وہ ایسا شیعہ بنا، ایسا مسلمان بنا کہ اس سے بڑھ کر کوئی مسلمان پھر نہ بنا۔ ابو ذر علی کے ذریعے سے مسلمان ہوئے، 3 دن مولا علی کے گھر مہمان تھے، پھر مسلمان بھی کیسے ہوئے؟ ابو ذر اپنی دلیری میں مشہور تھے، کیسے مسلمان ہوئے؟ کہا نہیں کلمہ ادھر نہیں پڑھوں گا، بلکہ میدان میں جا کر کفار مکہ کے سامنے کلمہ پڑھ کے بتاؤں گا کہ میں رسالت کی اور نبوت کا قائل ہوں۔ چلے گئے، لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، جیسے اعلان کیا مشرکین مکہ نے انہیں مارا، اتنا مارا کہ خون میں زخمی ہو گئے۔ پھر مولا علی اپنے گھر لے گئے، مگر پھر بھی باز نہیں آئے۔ دوسرے دن پھر گئے، لا الہ الا اللہ کا بازار میں آواز اور پیغام دیا، اور پھر ان کو مارا گیا، مگر وہ مار اور پیٹ اور خون کو تحمل اور برداشت کر رہے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ دین کا پیغام دیں۔ دین کی ویلیو کیا ہے ہماری نگاہ میں؟ جتنی چیز ویلیوبل ہوگی اس کے لیے ہم اتنی پرائس پے کریں گے۔ چھوٹی گاڑی کے لیے چھوٹی پرائس ہوگی، بڑی گاڑی کے لیے بڑا پیسہ دیں گے، چھوٹے گھر کے لیے کم پیسہ دیں گے، بڑا گھر ہوگا اس کے لیے اور زیادہ پیسہ دیں گے۔ ہم نے دین کی پرائس ہم نے کیا رکھی ہے، دین کی قیمت کیا رکھی ہے، تو اتنا ہی اس پر خرچ کریں گے، اتنا ہی اس کے لیے خرچ کریں گے۔ یہی سب سے بڑا پیغام ہے۔ دین کی قیمت یہ ہے کہ حسین جیسے امام کا خون بہنا پڑتا ہے، یہ ہے دین کی پرائس۔ حسین کے خون سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں، کوئی نہیں۔ یعنی اس حسین جیسا خون، پاک خون جس دین کے لیے قربان ہوا ہے، بتائیے اس دین کی قیمت اور پرائس کیا ہوگی؟ دین کی وہ قیمت ہے کہ علی اصغر جیسے 6 مہینے کے بچے کا بھی خون اسی دین کے لیے ٹپکتا ہے۔ یہ دین کی قیمت ہے جس کے لیے اہل بیت نے ہر شے لٹا دی۔ ہمیں یہ دین مفت میں ملا ہے، ابھی ہمیں اہمیت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز کسی کو مفت میں دے دیں وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے، مگر ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی کسی شے کے لیے لٹا دی ہو تو وہ سمجھے گا کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں دین مفت میں ملا ہے، ہمیں اہمیت نہیں ہے، مگر جو آل اللہ تھے، جو خون خدا تھے، انہوں نے اس دین کے لیے ہر شے قربان کر دی، اس دین کے لیے ہر شے فدا کر دی۔ یہ دین کی ویلیو وہ سمجھتے ہیں۔ تبھی تو امام حسین فرماتے ہیں الا وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت۔ سنت رسول کی مرنے جا رہی ہے، بدعت زندہ ہو رہی ہے، اور اسی لیے میں قیام کر رہا ہوں، اسی لیے میں آواز بلند کر رہا ہوں۔ ہاں آزادارو، یہ آزاداری، یہ دین، یہ حسین کا نام ایسے ہم تک نہیں پہنچا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسی دین کے لیے قربانیاں دیں، اسی دین کے لیے فداکاریاں دیں، اور یہ آزاداری، یہ محرم کا مہینہ جب آغاز ہو جاتا ہے، پورا سال جس کام، جس چیز کے لیے ہم نے خدا سے زندگی مانگی تھی وہ مہینہ آ گیا۔ وہ گریے آنسو کے لیے ہم نے جو زندگی مانگی تھی وہ آنسوؤں کا موسم آ گیا، وہ غم کا موسم آ گیا، وہ سیاہ لباس کا موسم آ گیا۔ ہاں آج ہم جمع ہوتے ہیں کس کو؟ وارث خون حسین، امام زمانہ کو پرسا دینے کے لیے۔ اے امام زمانہ، تیرے دادا حسین کا بڑا ارمان، اے امام زمانہ ہمارا پرسا قبول کیجئے۔ ہاں زیادہ روح، یہ دین ایسے پہنچا ہے کہ ایک مومنہ تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے شام میں رہنے والی تھی، جیسے اس کی نگاہ محرم کے چاند کی طرف پڑی، اس نے اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا اور محلے والوں کو بتا دیا میں نے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ کہتی ہیں یہ خاتون ابھی مجلس میں تھوڑی دیر باقی تھی،
دروازے پہ کسی نے دستک دیا، میں نے دروازہ کھولا، ایک سیاہ چادر میں بی بی کھڑی ہوئی تھی، مجھے کہنے لگی سنا ہے غریب حسین کی مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ میں نے کہا جی بی بی تشریف لائیے۔ وہ بی بی آ گئی اور مجلس شروع ہو گئی، مگر جب مجلس پڑھنے والی مومنہ مصائب کی منزل پہ پہنچی، وہ کالی چادر والی بی بی ایسے سینے پہ بین کر کے روتی، ایسے منہ پہ تماچے مار کے ہائے میرا حسین کر کے روتی، ہمارے کلیجے منہ میں آ جاتے، وہ ایسے سینے پہ مارتی۔ اس بی بی کے آنے کی وجہ سے ہماری مجلس میں رونق بڑھ جاتی۔ یہ مومنہ کہتی ہے میں نے سوچا کہ اس بی بی سے پوچھ لوں، اے بی بی تو کہاں سے آتی ہے؟ شام کی رہنے والی تو نظر نہیں آتی، کہاں سے آتی ہے اور تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے؟ مگر اس بی بی کے چہرے پہ اتنا جلال تھا، مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ اس بی بی سے پوچھوں۔ ہر روز میں کہتی تھی کہ کل سے پوچھ لوں گی، مگر یہ بی بی برابر سب سے پہلے آتی تھی اور سب سے آخر میں جاتی تھی، سب سے پہلے آتی تھی اور سب سے آخر میں جاتی تھی۔ میں نے سوچا کل پوچھ لوں گی، یہاں تک کہ راتیں گزرتی گئیں، 10 محرم کی رات آئی، اب یہ بی بی خود چل کے میرے پاس آئی، کہا اے مومنہ میں تجھ سے شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ عجیب جملہ کہا اس بی بی نے، کہا اے بی بی میں تمہاری احسان مند ہوں۔ آزاداروں تمام مصیبتیں، تمام مشکلات جو آزاداری کے لیے اٹھاتے ہیں وہ ایک طرف، وقت دینا ایک طرف، مگر یہی زہرا کا جملہ کہ میں تیرا احسان مند ہوں یہ ایک طرف۔ یہ بی بی مجھ سے کہتی ہے کہ اے مومنہ تم نے مجھ پر احسان کیا، تم نے مجھے راضی کیا، رسول اللہ کو راضی کیا، علی کو راضی کیا، آج میں تجھ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ کل میں نہیں آ سکتی، کل مجھے کہیں اور جانا ہے۔ بس اس نے یہ سنا، کہا نہیں بی بی کل ضرور آئیے، کل تو عاشور کا دن ہے، کل ضرور آئیے۔ مگر اس بی بی نے کہا نہیں مومنہ مجھے کل کہیں اور جانا ہے۔ جب اس نے یہ سنا اب اس نے ہاتھ جوڑ دیے، اے بی بی تجھے اکبر کے زخمی سینے کی قسم، اے بی بی تجھے قاسم کی پامال لاش کی قسم، اے بی بی تجھے اصغر کے زخمی گلے کی قسم، اے بی بی کل ضرور آئیے۔ جب اس نے قسمیں دینا شروع کر دی تو اب اس مومنہ کو اس بی بی نے کہا اے مومنہ تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں، کل مجھے کربلا جانا ہی پڑے گا، کل زینب کے اجڑنے کا دن ہے، کل ام فروا کو تسلی دوں گی، کل رباب کو میں تسلی دوں گی۔ آزادارو یہ عزا کی خاطر ایسی قربانیاں دی گئی ہیں کہ روایت میں ملتا ہے ایک مومنہ، ایک اور روایت کی زحمت کہ ایک مومنہ تھی، اس نے اس دور کی بات ہے جس دور میں عزاداری پر پابندی ہوا کرتی تھی، اس دور میں یہ مومنہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے بادشاہ دوران نے کہا تھا محرم کے چاند کے نمودار ہونے کے ساتھ کہ آج مظلوم کا اس سال ماتم نہیں ہوگا، فرش عزا نہیں بچھے گا۔ اب یہ مومنہ تھی، تنہے تنہا تھی، اب اس نے کہا میں جاؤں گی خود بادشاہ سے بات کروں گی۔ بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے، کہتی ہے اے بادشاہ اب تمہیں جو قیمت لینی ہے لے لے، ہمیں حسین کے غم منانے کی اجازت دے دے۔ بادشاہ نے کہا اے مومنہ تمہیں حسین سے اتنی محبت ہے؟ کہا مجھے کسی سے محبت نہیں حسین کے سوا۔ اب بادشاہ نے اپنا ظلم کرنا چاہا، کہا ٹھیک ہے مومنہ مجلس کی اجازت ملے گی، مگر تیرے بیٹے کو مرنا پڑے گا، تیرا بیٹا سولی پہ لٹکے گا اور تمہیں مجلس کی اجازت ملے گی۔ اس مومنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ مومنہ نے اپنے بیٹے کو لے کر آئی، کہا بیٹے چلے جا، ہم حسین کے لیے مجلس منائیں گے۔ اس طرف اس کا بیٹا سولی پہ لٹکا، یہ خوشی خوشی واپس آ رہی ہے کہ اب گھر میں نہیں میدان میں حسین کی مجلس کراؤں گی، ہر
کس و ناکس کو بتاؤں گی میرا مہمان پیاسا مارا گیا۔ اس مومنہ کو کھلی اجازت مل گئی، مجلس کرائے، دور دور سے پابندیوں کی وجہ سے لوگ اس شہر میں آنے لگے اور عزاداری کرنے لگے۔ اب دوسری محرم کی تاریخ آئی، یہ مومنہ پھر سے بادشاہ کے پاس گئی۔ بادشاہ نے سوچا کہ شاید ڈر گئی ہوگی، مومنہ کہنے لگی اے بادشاہ میرا دوسرا بیٹا بھی لے لے، مجھے ایک اور دن مجلس کے لیے دے دے۔ اللہ نے اس مومنہ کو 10 بیٹے دیے تھے، ہر روز اس کا ایک بیٹا مرتا اور ادھر مجلس کی اجازت ملتی اور یہ مومنہ حسین کا ماتم کرتی۔ اب جو شام غریبہ آئی، یہ مومنہ گھر کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگی۔ بیٹی نے کہا اماں بیٹوں پہ رو رہی ہو؟ مومنہ کو لوگ آ کے تسلی دینے لگے، اے مومنہ تیرا شکریہ، تیرے تو بیٹے مارے گئے، ہم نے عزاداری کر دی، اپنے بیٹوں پہ رو رہی ہو؟ جلال میں آ کے کھڑے ہو کے کہتی ہے نہیں، اپنے بچوں پہ نہیں رو رہی، رو اسی لیے رہی ہوں کاش میرے پاس ایک اور بیٹا ہوتا، شام غریبہ منا سکتی، فاطمہ کو پرسا دے سکتی۔ ہاں محرم شروع ہوتا ہے، جنت البقیع سے فاطمہ زہرا نکلتی ہیں، کہاں آتی ہوں گی؟ اللہ کرے اللہ شام کے روزوں کو سلامت رکھے، جاتی ہوں گی دمشق میں شام میں۔ اور زینب اٹھو محرم کا مہینہ آ گیا، زینب تجھے تازیانے مارے جاتے تھے، آج عزادار جمع ہے۔ دونوں بیویاں چلتی ہوں گی، کہاں جاتی ہوں گی؟ وہی زندان شام میں جہاں ننھی سی علی اصغر کی بہن سو رہی ہے۔ سکینہ اٹھو، وہ تماچے کھانے والی سکینہ، آج مجلس کا اہتمام ہے۔ یہ تینوں بیویاں سکینہ کو بی بی زینب گود میں لے کر کہاں آتی ہوں گی؟ مجلس میں آ کے بیٹھتی ہوں گی۔ جب عزادار مصائب میں گریا کرتے تو بی بی سکینہ پھپھی سے پوچھتی، پھپھی اماں ان کا ہم سے کیا